احتشام اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ آئلہ کے کمرے کے اندر تو چلا جاتا ہے، مگر واپسی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ ثاقب اور اون وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ثاقب صاحب اپنی بیٹی کو گلے لگا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس درندے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے تمہاری عزت کو اچھالنے کی کوشش کی ہے، اس نے تمہارے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہاں پر شامی بار بار یہی چیخ چیخ کر بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ ارادہ نہیں تھا، آپ غلط سوچ رہے ہو، مگر اون شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے دیکھ کر تو سمجھ جاتا ہے کہ کیا ارادہ تھا احتشام کا اور کیا کرنا چاہتا تھا احتشام۔ اب اون سیدھا ہی احتشام کے گلے سے پکڑ دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم گھر کی عورتوں کے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہو، تم نے عائلہ کے ساتھ جو کرنے کا سوچا ہے وہ بالکل ہی غلط ہے۔ لیکن وہاں پر ہی ثاقب صاحب کھڑا فاروق کو کال کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کے آ کر کرتوت دیکھ لو، کیونکہ تمہارا بیٹا میری بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا کرنے والا تھا، ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ جیسے ہی فاروق صاحب آتا ہے تو وہ صاف لفظوں میں یہی کہہ دیتا ہے کہ تم نے بیٹا جو کچھ بھی سوچ رکھا تھا وہ بالکل ہی غلط تھا، اب تمہارے ساتھ جو حشر میں کروں گا ویسا کبھی کسی کا حشر ہوا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں پر اب صاف لفظوں میں احتشام کہہ دیتا ہے کہ میں عائلہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں نے نہ جانے کیوں غلط فہمی کی وجہ سے عائلہ کو چھوڑ رکھا ہے، مگر اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری زندگی میں وہ بالکل ہماری خوشی سے نہیں ہو رہا، کیونکہ مجبوری میں مجھے عائلہ کو چھوڑنا پڑا تھا۔ لیکن فاروق کہہ دیتا ہے کہ اب تو تمہارے ساتھ بیٹا وہ ہونے والا ہے جو تم نے کبھی سوچا نہیں ہے، تمہیں میں اس گھر سے نکالنے والا ہوں اور ساری پراپرٹی تم سے چھیننے والا ہوں۔ اور وہاں پر اون کہہ دیتا ہے کہ اب میں عائلہ سے کبھی بھی نہیں رہنے والا ہوں، کیونکہ عائلہ نے ہی احتشام کو بلایا ہوگا، یہ غلط فہمی اون کے دل میں پلتی ہے۔ اور اون صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہے کہ میں اب عائلہ کو طلاق دینے والا ہوں اور عائلہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گا، اور میں عائلہ کو طلاق دے کر اس گھر سے نکلنے والا ہوں، کیونکہ میں اب اس گھر کے اندر رہنا تک پسند نہیں کرنے والا ہوں، کیونکہ عائلہ احتشام کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ یہ باتیں میں نے کانوں سے سن رکھی ہے اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آخر یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ احتشام اس کمرے کے اندر کیوں آیا تھا اور اس کمرے کے اندر کس نے بلایا تھا۔ اس غلط فہمی کو دل میں رکھتے ہوئے اب اون گھر چھوڑنے والا ہے اور اون اب اس گھر کے اندر قدم نہیں رکھنے والا ہے، کیونکہ اس کی محبت کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کی دل میں جو کچھ بھی عائلہ کے لیے چل رہا ہوتا ہے وہ بالکل ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اب عائلہ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں سوچنے والا ہے اور وہ یہی سوچ چکا ہے کہ اب احتشام کو بدلے کی آگ میں جلانا ہے۔ اور احتشام کو پولیس کے حوالے فاروق صاحب کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس لڑکے نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بالکل میں معافی مانگتا ہوں، مگر اس بات کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ثاقب صاحب نے نہ جانے کسی کا کیا بگاڑا تھا جس کی عزت کے اوپر اچھالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ثاقب صاحب بھی روتا ہوا کہہ دیتا ہے کہ فاروق کو آپ میرے بڑے بھائی ضرور ہیں، مگر آپ کے بیٹے نے جو حرکت کی ہے وہ بالکل ہی غلط ہے۔ میری بیٹی معصوم کو کیا پتہ کہ یہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا اور کیا بالکل ہی یہ غلط کرنے والا تھا اس کے ساتھ، مگر عارفہ کی بھی بہت بڑی سچائی وہاں پر ہی کھلنے والی ہے، کیونکہ کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پہلے عائلہ اور احتشام کا رشتہ برباد کس نے کیا تھا، کیونکہ عارفہ کی وجہ سے احتشام کو اپنی بیوی عائلہ کو چھوڑنا پڑا تھا۔ لیکن اب کی جو بہت بڑی چال ہوتی ہے وہ رملہ کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ کرانے والی رملہ ہی ہے، رملہ نے ہی یہ سب کچھ کرایا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اون سے محبت کرتی ہے اور اون کے قریب آنا چاہتی ہے، اون سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر عائلہ نے شادی کر لیا اون کے ساتھ۔ اب وہ عائلہ کو اون کی زندگی سے نکلوانے میں بالکل کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنے پلان پر بالکل اتر جاتی ہے، کیونکہ وہ ہی شامی کو بھیج چکی ہوتی ہے عائلہ کے کمرے میں، اور عائلہ اور شامی کو قریب دکھا کر سارے گھر والوں کو وہ یہی دکھانا چاہتی تھی کہ اب عائلہ اور احتشام کو پھر سے ایک کیا جائے اور مجھے ہمیشہ کے لیے اون کا کیا جائے، اور میں اون سے محبت کرتی ہوں اور اون اور میں کبھی بھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکتے۔ اب کی بار رملہ اپنی چال میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اون جب عائلہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے تو وہ عائلہ پاؤں پکڑ دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر اون کہہ دیتا ہے کہ تم نے سارے دروازے بند کر رکھے ہیں اپنے، کیونکہ اب تمہیں معافی نہیں ملے گی، تمہیں فقط سزا ملے گی، اپنی سزا بھگتو اور تم زندگی گزارو مجھ سے اکیلے، کیونکہ میں نے جتنی محبت تمہارے ساتھ کی ہے اتنی محبت کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ شامی بھی اتنی محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ احتشام نے تمہیں استعمال کرنے کا سوچ رکھا ہے اور یہی تمہیں استعمال کر کے آخر میں تمہیں پھینک دیتا، جس طرح تمہیں پہلے اس نے مجبور بنا رکھا تھا اپنے
ہاتھوں سے۔ اب آئلہ ساری باتیں سمجھ جاتی ہے کہ اون نے کس وجہ سے مجھے چھوڑا ہے۔ اون نے اسی وجہ سے چھوڑا ہوتا ہے کیونکہ احتشام اور آئلہ کو ایک ہی کمرے کے اندر دیکھ کر اون کی دل گوارا ہی نہیں کرتی کہ وہ آئلہ سے کوئی تعلق رکھے اور آئلہ سے محبت کرے، آئلہ کے ساتھ رہے، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے آئلہ سے دور چلا جا رہا ہے اور آئلہ کے قریب کبھی بھی آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔